گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا، اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچھا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچھایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا، جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں، پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے، اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے۔ جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے، تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں، چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا، اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے۔ جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ وہ 6 ہجری کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر یہ 6 ہجری میں واقع ہوا، بعض مورخین کے نزدیک 7ویں ہجری میں، کیونکہ یہ محرم کا واقعہ ہے۔ محرم میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ یہ خیبر کیا ہے، جنگ خیبر کیا ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے۔ ایک ذات القرد جنگ، چھوٹی سی جنگ ہے جس کو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا بھی کرتا ہوں۔ عبد الرحمن فزاری قارا کا رہنے والا ایک شخص 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا ذات القرد۔ مدینے سے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں اور کھجوروں کے باغیچے تھے۔ تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور کھجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا۔ اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے۔ انہوں نے 400 لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ اکیلے ہی 400 لوگوں کو دوڑاتے رہے، اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پا سکا تھا سوائے حضرت سلمہ بن اکوا کے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے، سلمہ بن اکوا۔ یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا۔ اب یہ جب ان 400 لوگوں کو بھگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے، حیرت کی بات ہے جب بھی میں واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ 400 لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے، اے شخص تو کیوں دوڑا رہا ہے، ہمیں کیوں بھگا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا، جب تک تمہاری جھولی میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک رسول اللہ کی اونٹنیاں تم نے قبضہ کی انہیں آزاد نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ آزاد نہیں رکھوں گا۔ اور دوڑاتے رہے۔ کئی لوگ اس میں سے گھوڑے سے گر جاتے تھے، ان کی گردن پر یہ صرف پیر رکھتے وہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے۔ عبد الرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں ان کی ساری کھجوریں پھینک دو، جتنی چادریں ہیں بچھا دو اور جتنی اونٹنیاں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی کھجوریں جو لوٹے تھے مدینے کے باغات سے سب چھوڑ دیا، اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں، سب کو جمع کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے کھجوروں کو چادر میں اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندھے پر اور حضور کی اونٹنیاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف لا رہے تھے، اکیلے آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت سلمہ بن اکوا نے واقعہ کہہ کر کے سنایا، کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہیں۔ حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے کہا کہ تم صحیح سلامت آ گئے، ہمیں واقعے کی خبر پہلے سے مل گئی تھی۔
تو وہ ابھی بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک پینے نہیں دیا، اگر آپ حکم فرمائیں تو ان سب کا پیچھا کر کے ان کو یہیں ختم کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہاری جو اونٹنیاں تھی، تمہارے جو کھجور تھے، اس کے تم مالک ہو گئے ہو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تب یہ واپس آئے حضرت سلمہ بن اکوع۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں سلمہ بن اکوع سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے، مدینے سے باہر بھی چلے گئے۔ تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس، سلمہ بن اکوع کے پاس، جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے، تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ، تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں۔ ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے، حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور نے بیعت کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے، حضور نے پھر پکارا سلمہ بن اکوع بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو، کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا، اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا، کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے۔ ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا، بے باک ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت۔ تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب خیبر پر ہم آتے ہیں۔ خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز، اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے، اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا، پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی، طاقت پر بھی، کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے۔ اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ مدینہ طیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے۔ یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجد کے کافروں کو، سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا جنگ میں۔ 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے۔ یہ خیبر کے یہودی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا، اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، وعدہ خلافی کیا، معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا، نکال کر باہر کر دیا گیا۔ تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے۔ خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا، اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے۔ کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ، ہم سپورٹ میں ہیں، ہم سپورٹ کریں گے۔ ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے۔
اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا، اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا، اب تو ایران بھی چلا گیا ہے، مصر بھی چلا گیا ہے، حبشہ بھی چلا گیا ہے، یمن بھی چلا گیا ہے۔ تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا، اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے۔ یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے پلان کیا راتوں رات، لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے، تقریباً 1600 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 1600 صحابہ۔ 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے، چال الٹی پڑ گئی۔ یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے، صبح ہو رہی تھی، خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے، تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا، ہیبت طاری ہو گئی، الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے، اور یہ خیبر اب برباد ہوگا۔ حضور کے الفاظ تھے، جملہ نکلا۔ صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے۔ خیبر میں 8 قلعے تھے، 8 مشہور قلعے۔ انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں خیبر میں۔ وہ قلعوں کے باقیات، کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں، تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے، کتنے مضبوط رہے ہوں گے۔ ان کو بڑا غرور تھا۔ 8 مشہور قلعے تھے، قلعہ ناعم، قلعہ نطات، قلعہ قموس، ان کے نام تھے الگ الگ، ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔